یہ ویڈیو دروازہ بند کر کے دیکھنا۔ میرا شوہر انسان کم حیوان زیادہ تھا۔ پہلی رات پاگلوں کی طرح میرے جسم کو نوچتا رہا۔ میں چیختی رہی۔ اسے مجھ پر تھوڑا بھی ترس نہ آیا۔ پوری رات شوہر کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد میں نے غسل کیا۔ میرے ہونٹوں اور گردن پر سرخ نشان بن چکے تھے، لیکن شوہر 7ویں دفعہ فارغ ہو کر بھی کہنے لگا، میرے جذبات ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں، میں تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں میں دلہن بن کر بیٹھی تھی، لیکن ایک ایک لمحہ مجھ پر قیامت کی طرح تھا۔ اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا تو شاہمیر اندر داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے میں کمرہ پہلے ہی بکھرا دیا تھا، مزید چیزیں توڑ کر اس کے قدموں میں پھینک دی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم آج کی رات مجھے حاصل کر سکتے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے اور تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ شاہمیر، جو نہ صرف ایک لمبا چوڑا مرد تھا بلکہ اسی رگوں میں افندی خاندان کا خون دوڑ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر میرے بالوں سے مجھے جکڑ لیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آج کی رات میں تمہیں بخش دوں گا؟ تم کسی اور کی محبت کی دہائیاں دو گی اور میں تمہیں تمہاری پہلی محبت کا سوگ بنانے دوں گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ میں شاہمیر افندی آج کی رات سارے حق وصول کروں گا۔ اس نے زبردستی مجھے بستر پر دھکیل دیا، میرے دوپٹے کو میرے وجود سے چھین کر الگ کیا تھا، میری چولی کی چند ڈوریاں کھینچتے اس کے گلے کو ڈھیلا کیا تھا اور میری دھڑکنوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے اپنی مردانگی کا زوم دکھایا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے وجود پر قابض ہوتا گیا تھا، میری چیخیں سسکیوں میں تبدیل ہو گئی تھیں اور پھر سسکیاں آہوں میں، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس پر اس کی مردانگی سوار تھی اور میں اس کے آگے اس کی ایک ادھوری ضد جسے وہ آج پورا کر رہا تھا۔ لیکن اس کے ظلم کی حد یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک اس نے نہ جانے کتنی بار مجھے اپنی وحشت کی نظر کیا تھا، اور اس کے بعد جب میں شاور لے کر نکلی تو وہ ایک بار پھر پوری طرح تیار بیٹھا تھا۔ میں نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، خدا کے واسطے اب مجھ پر رحم کھاؤ۔ لیکن وہ وحشی نما انسان مجھ پر رحم کھانے کو تیار ہی نہیں تھا، اور ایک بار پھر وہ مجھے اپنی باہوں میں بھرتے بستر پر دھکیل چکا تھا۔ اور اس کے بعد، بابا آپ اکیلے چلے جائیں، میں گاؤں جا کر کیا کروں گی؟ ویسے بھی میرے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ میں نے 2 لفظ سے انکار کرتے گاؤں جانے سے جان چھڑانی چاہیے تھی، لیکن بابا مجھ سے خفا ہو گئے، کہنے لگے، اتنے سالوں بعد تمہاری دادی نے ہمیں ملنے کے لیے بلوایا ہے، اگر ہم اب بھی نہیں گئے تو کب جائیں گے؟ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہاری دادی کے خلاف جا کر تمہاری اماں سے شہر میں شادی کی تھی، اور اسی لیے انہوں نے نہ کبھی تمہاری اور نہ کبھی تمہاری ماں کی شکل دیکھی۔ آج اتنے سالوں بعد جب وہ بستر مرگ پر ہیں تو ہمیں معاف کرنا چاہتی ہیں، ہم سے ملنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ساتھ چلو، تاکہ میری اماں کو یہ نہ لگے کہ شہری ہوا نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ اماں نے تمہاری ماں کو بھی اسی لیے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ایک شہری عورت تھی۔ اب تو تمہاری ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی اور میری ماں بھی اپنے آخری وقت گزار رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم گاؤں جائیں اور ماضی کی ساری باتوں کو بھلا دیں۔ بس 2-4 دن کی بات ہے، پھر واپس آ جائیں گے، اور ابھی تو تمہاری بھی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ بابا کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ ایگزام شروع ہونے میں کچھ وقت تھا اور اس سے پہلے ہمیں 15 دن کی چھٹیاں ملی تھیں۔ یہ چھٹیاں تیاری کے لیے دی جاتی تھیں، لیکن ابا چاہتے تھے کہ میں ان کی اماں یعنی اپنی دادی سے ملنے کے لیے گاؤں چلوں۔ نہ ہی مجھے گاؤں جانے کا کوئی شوق تھا اور نہ ہی اپنے ددیال کے رشتہ داروں میں کوئی انٹرسٹ، کیونکہ میں نے ساری زندگی انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی میں ان کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ اسی لیے وہاں جا کر میں بھلا کیا کرتی؟ لیکن جب بابا نے مجھ سے بہت اصرار کیا تو میں انکار نہ کر سکی اور بابا سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں 2 دن میں واپس لوٹ آؤں گی، آپ کو جتنے دن رہنا ہے آپ رہ جانا۔ اور پھر بابا اس بات کے لیے راضی ہو گئے تو میں اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر بابا کے ساتھ گاؤں کے لیے نکل پڑی۔ 6 گھنٹے کا ٹرین کا سفر طے کرتے ہم بابا کے گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں پر ہمارے جاتے ہی ایسے استقبال ہوا کہ ہم دونوں ہی حیران ہو گئے۔ گاؤں کے باہر سے ہی شامیانے بجنے شروع ہو گئے تھے، ڈھول باجے اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ پورے 22 سال بعد میرے بابا گاؤں لوٹے تھے۔ ہاں، پورے 22 سال بعد۔ بابا تو اپنے رشتہ داروں سے مل کر بہت خوش تھے، ہر کوئی ان سے لپٹ کر مل رہا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا اپنا واپس آ گیا ہو۔ مگر یہ ماحول مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، شور زیادہ تھا، جذبات کا اظہار حد سے بڑھا ہوا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا
جیسے میں کسی ایسی جگہ کھڑی ہوں جہاں میرا کوئی وجود ہی نہیں۔ جب ہم حویلی میں داخل ہوئے تو اونچی چھتیں، موٹے ستون، پرانی دیواریں اور صحن میں کھڑا پرانا درخت، سب کچھ وقت میں جمع ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میری نظر دادی پر پڑی جو چارپائی پر تکیے لگائے بیٹھی تھیں۔ وہ بالکل ہٹی کٹی اور تندرست لگ رہی تھیں، کہیں سے بھی بستر مرگ پر موجود عورت کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ بابا کو دیکھتے ہی انہوں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ بابا ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگے۔ دادی بھی روئیں مگر ان کے آنسوں میں نرمی کم اور اختیار زیادہ تھا۔ پھر اچانک ان کی نظریں میری طرف اٹھیں۔ اس نظر میں محبت ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتی رہیں جیسے کسی چیز کو پرکھا جا رہا ہو۔ میں نے سلام کیا مگر انہوں نے جواب دینے میں دیر کی۔ پھر بس اتنا کہا کہ یہ ہے وہ لڑکی۔ بابا نے فوراً کہا، جی اماں، یہ میری بیٹی ہے۔ دادی نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا، شہر میں پلی بڑی ہے نا؟ ان کے لہجے میں سوال کم، فیصلہ زیادہ تھا۔ اس ایک جملے کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں یہاں مہمان نہیں بلکہ ایک آزمائش بن کر آئی ہوں، اور یہ حویلی میرے لیے سکون کی نہیں بلکہ کسی اندیکھے امتحان کی جگہ ثابت ہونے والی ہے۔ مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرہ کافی صاف ستھرا اور کشادہ تھا، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ دور تک پھیلے ہوئے لمبے چوڑے کھیت نظر آ رہے تھے۔ ایک عجیب سی وسعت تھی جو آنکھوں کو تو اچھی لگ رہی تھی مگر دل کو بے چین کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک ملازمہ میرے پاس آئی اور ادب سے بولی، بی بی جی، میں خاص آپ کے لیے ہوں، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا، میں دروازے کے باہر ہی موجود رہوں گی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بہت پیاری اور خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ سارے کھیت کس کے ہیں تو وہ لمحہ بھر کو ہچکچائی، جیسے کچھ کہنا اس کے لیے آسان نہ ہو۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، بڑے سائیں نے مرتے وقت وصیت میں یہ سارے کھیت آپ کے والد کے نام کر دیے تھے، اور یہ حویلی بھی، اور ساتھ والی زمینیں آپ کے چاچا کے نام ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے دل میں ایک انجانی سی کھٹک جاگی، جیسے اس گاؤں میں آنے کی اصل وجہ کچھ اور ہی ہو جس کا مجھے ابھی تک اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تو مجھے کوئی کام نہیں ہے، تم جاؤ، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سفر کافی لمبا تھا اسی لیے میں بہت تھک گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں شام تک سوتی رہی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو میں نے نیوی بلو جینس اور وائٹ ٹاپ پہنا، گلے میں مفلر ڈالا اور ہاتھ میں فون اور ایک چھوٹا سا کلچ لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا ارادہ کھیتوں میں تھوڑا گھومنے پھرنے کا تھا، خاص طور پر اس وقت جب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کھیت میرے بابا کے نام ہیں۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل کر کچھ آگے بڑھی، اچانک ایک کرخت اور سخت سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ایک لمبی چوڑی عورت مجھے تیز اور ناگواری بھری نظروں سے گھور رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کی آواز اور بلند ہو گئی، یہ کیسے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہو؟ شرم و حیا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے کوڑے برس رہے ہوں، اور اس ایک جملے نے میرے تن بدن میں آگ سی لگا دی۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھے یہ بتانے والی کہ مجھے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ میری بات سن کر اس عورت کے چہرے پر بل پڑ گئے اور وہ ایک قدم آگے آ کر بولی، بات سنو لڑکی، میں اس حویلی کی مالک ہوں۔ تمہاری ماں کو نہ اس حویلی میں کبھی عزت ملی اور نہ ہی جگہ، اور اگر وہ آج بھی زندہ ہوتی تو تم یہاں کھڑی ہونے کے قابل نہ ہوتی۔ میں تمہارے رشتے میں چچی لگتی ہوں مگر بہت جلد ہمارے رشتے بدلنے والے ہیں، اور پھر تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گی۔ یہ حویلی، یہ گاؤں اور یہاں کی ہر چیز میری ہے۔ ان کے لہجے کی سختی اور آنکھوں کی نفرت نے مجھے صاف احساس دلا دیا کہ ان کے دل میں میرے لیے کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر نیچے کی طرف بڑھ گئی جہاں بابا اور دادی برآمدے میں ہی موجود تھے۔ دادی نے مجھے اس لباس میں دیکھ کر ناگواری سے منہ بنایا اور فوراً اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر بولی، اس لڑکی سے کہو اس طرح کے کپڑے پہن کر یہاں نہ گھوما کرے، گاؤں میں ہماری بدنامی ہوگی۔ یہ شہر نہیں ہے جہاں عورتیں آوارہ گردی کرتی پھریں اور اپنی مرضی چلائیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں چادر اوڑھ کر اور نظریں جھکا کر باہر نکلا کرتی ہیں۔ دادی کی بات پر میں نے گھور کر بابا کو دیکھا تھا مگر بابا نے نظریں جھکا کر آہستہ لہجے میں بس اتنا کہا تھا، بیٹی لباس بدل لو، یہاں کی روایتیں ذرا مختلف ہیں۔ بابا کے منہ سے یہ جملہ سن کر مجھے جیسے کسی نے اندر سے توڑ دیا ہو۔ مجھے ان سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی لگا تھا کہ بابا ہر حال میں میرا ساتھ دیں گے۔ میری خود اعتمادی، میری بے باکی، میری سوچ، سب کچھ تو مجھے بابا سے ہی ملا تھا۔
مگر اس حویلی میں آ کر بابا جیسے بدل گئے تھے اور مجھے اس بات کا شدت سے افسوس ہو رہا تھا کہ میں ان کے کہنے پر یہاں آئی ہوں۔ کیوں؟ میں نے غصے اور دکھ سے بابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی دادی کے ہونٹوں پر ایک سرد سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولی، اب یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ ہم نے شاہمیر کے ساتھ تمہاری بات پکی کر دی ہے۔ بہت جلد تم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اس شہری دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ دادی کے الفاظ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں گھبرا کر فوراً بابا کی طرف پلٹی، مگر بابا نے نظریں چرا لی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان لا کر رکھ دیا ہو۔ میں چیخ اٹھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کسی شاہمیر سے شادی نہیں کرنے والی۔ میں ابھی اسی وقت شہر واپس جا رہی ہوں۔ اور میں نے غصے میں حویلی سے باہر جانے کا رخ کیا ہی تھا کہ دادی کی گرجدار آواز گونجی، خبردار جو اس گھر سے باہر قدم رکھا، اس حویلی کی عورتوں کو نہ ہم سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ہماری اجازت کے بغیر دہلیز پار کرنے کی۔ شاہمیر تمہارے چچا کا بیٹا ہے اور تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ یہ بات ہم تمہارے باپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے تو بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ کی طرح تم بھی شہر میں جا کر الگ دنیا بسانے کا خواب دیکھو۔ ہمیں اپنے خون میں ملاوٹ کسی صورت برداشت نہیں۔ دادی کے یہ الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے بن کر لگ رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر بابا کی طرف دیکھا۔ شاید اب وہ بولیں گے، شاید اب وہ میرا ہاتھ تھام کر کہیں گے کہ یہ سب غلط ہے، مگر بابا خاموش کھڑے تھے، جیسے ان کی زبان کو تالا لگ گیا ہو، اور اسی خاموشی نے مجھے سب سے زیادہ توڑ دیا تھا۔ میں نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا، بابا آپ کچھ نہیں کہیں گے کیا؟ آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ بابا نے میری طرف دیکھا ضرور، مگر اس نظر میں وہ مضبوطی نہیں تھی جس کی مجھے عادت تھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائے، بیٹی ابھی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچا گیا ہے۔ ان کے منہ سے یہ جملہ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ جس بھلے کی آڑ میں میری مرضی، میری پڑھائی، میری زندگی سب چھینی جا رہی تھی، وہ بھلا مجھے قبول نہیں تھا۔ میں نے دادی کی طرف دیکھا جو فاتحانہ انداز میں بیٹھی تھی، جیسے سب کچھ طے ہو چکا ہو اور میں محض ایک بے جان چیز ہوں جسے جہاں چاہے باندھ دیا جائے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ حویلی صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے، اور میں یہاں مہمان نہیں بلکہ قیدی بن کر آئی ہوں، اور یہ قید 2 دن کی نہیں بلکہ شاید پوری زندگی کی ہونے والی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے حویلی سے باہر نکلنے لگی، مگر دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے فوراً راستہ روک لیا اور بھاری کواڑ بند کر دیے۔ مجبوراً مجھے وہیں رکنا پڑا اور ٹوٹے قدم کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں زمین پر بیٹھ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی، دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ کچھ دیر بعد بابا کمرے میں آئے اور بیٹی کہہ کر میرے سر پر ہاتھ رکھنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور روتے ہوئے کہا، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ آپ نے کہا تھا بس 2 دن کی بات ہے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کیا مجھے یہاں میری پوری زندگی برباد کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ میری بات سن کر بابا خود بھی رو پڑے، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بولے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آ کر مجھے ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں اس نیت سے نہیں آیا تھا، میں تو صرف اپنی بیمار ماں سے ملنا چاہتا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر اماں نے مجھے واسطہ دے دیا کہ تمہاری اور شاہمیر کی شادی کر دو۔ وہ شاہمیر کے لیے خاندان سے باہر دولہا لانا ہی نہیں چاہتی، اور پھر میرے مرحوم والد کی بھی یہی وصیت تھی۔ بابا کچھ لمحے رکے، پھر دھیمی آواز میں بولے، تمہارے دادا نے جاتے جاتے سارے کھیت میرے نام کر دیے تھے اور یہ حویلی بھی، جبکہ ساتھ والی زمینیں تمہارے چچا کے نام ہوئی تھیں۔ تمہارے چچا کا انتقال بہت عرصے پہلے ہو چکا تھا، اب تمہاری بیوہ چچی اور ان کا بیٹا ہی سب کچھ سنبھال رہے ہیں۔ اماں چاہتی ہیں کہ یہ سب جائیداد خاندان میں ہی رہے، اور اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ تم اس گھر کی بہو بنو تو میں بھی ان کی بات کے آگے نہیں جا سکا۔ بابا کی باتیں سن کر میرے آنسو اور تیز ہو گئے۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب صرف رشتے یا روایت کا مسئلہ نہیں، بلکہ زمین اور حویلی کی ایک خاموش جنگ ہے جس میں مجھے مہرہ بنا دیا گیا تھا۔ میں نے غصے سے بابا کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، جب آپ نے ماما سے شادی کی تھی تب آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا کہ آپ کی والدہ ناراض ہو جائیں گی یا یہ زمین جائیداد سب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ اس وقت آپ نے اپنی محبت کو ترجیح دی تھی، تو آج میری باری آئی ہے تو آپ کو یہ زمین اور یہ حویلی کیوں اتنی اہم لگ رہی ہے؟
میری بات پر بابا نے آنسو پوچھے اور گہری سانس لے کر بولے، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں یہ سب کچھ زمین یا جائیداد کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ ایک وجہ اور ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ لینا پڑ رہا ہے۔ میں یہ سب تمہارے مستقبل کی ضمانت کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر آج میں نے یہ فیصلہ نہیں مانا تو کل کو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں اتنی آسانی سے بخش دیں گے؟ بابا کی آنکھوں میں اس لمحے مجھے ایک عجیب سا درد اور خوف نظر آیا، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ شاید معاملہ صرف شادی کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بابا کی طرف دیکھا اور کہا، اگر واقعی ایسا ہی ہے بابا، تو آپ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ دادی کے نام کر دیں۔ یہ حویلی، یہ کھیت، یہ زمینیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں سے واپس جانا ہے۔ بابا کی آواز رند گئی اور وہ روتے ہوئے بولے، بیٹی، یہ سب کر دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب بات صرف جائیداد کی نہیں رہی بلکہ عزت اور ضد کی بن چکی ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر کسی کی مرضی نہیں چلتی بلکہ صرف طاقت بولتی ہے۔ میری ماں کو یہ ضد ہو چکی ہے کہ وہ تمہیں اسی خاندان کی بہو بنائیں گی۔ بابا رندھی ہوئی آواز میں بولے، اب اگر میں تمہیں واپس شہر لے بھی گیا تو بھی وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، اور پھر انہوں نے خود ہی پورے گاؤں اور خاندان کے سامنے مجھ سے پوچھے بغیر تمہاری اور شاہ میر کے رشتے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہ میر کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم اس کی منگیتر ہو۔ اب اگر میں تمہیں یہاں سے لے گیا اور تمہیں کسی اور سے جوڑنے کی کوشش کی تو شاہ میر کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے لیے اب تم صرف اس کی عزت بن چکی ہو۔ بابا کے یہ الفاظ میری ذات کو روندتے چلے گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میری پہچان، میری مرضی اور میری پوری زندگی چند لفظوں میں ختم کر دی گئی ہو۔ میں تڑپ کر بولی، یہ کیسا خاندان ہے بابا، یہ کیسا قانون ہے؟ کس سے پوچھ کر دادی نے یہ اعلان کیا تھا؟ کیا آپ سے اجازت لی گئی تھی؟ کیا مجھ سے ایک بار بھی رضامندی پوچھی گئی تھی؟ کیا اسی لیے آپ نے مجھے شہر میں تعلیم دلوائی تھی، مجھے خود مختار بنایا، تاکہ آخر میں مجھے ان لوگوں کے پیروں کی دھول بنا دیا جائے؟ میں واپس جانا چاہتی ہوں بابا، آپ کو کسی بھی طرح مجھے واپس شہر لے کر جانا ہوگا۔ میں نے کانپتی ہوئی مگر سخت آواز میں کہا، میں نے سوچا تھا جب ہم گاؤں سے واپس آئیں گے تو میں آپ کو فیضان سے ملواؤں گی، وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، نہ میں شاہ میر سے شادی کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں فیضان کی جگہ کسی اور کو دے سکتی ہوں۔ میں نے یہ بات پہلی بار بابا کے سامنے کہی تھی اور وہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اب تک میں نے کبھی فیضان کا ذکر ان سے نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بابا کوئی جواب دیتے، کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور ایک لمبا چوڑا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے نقوش بابا سے ملتے جلتے تھے، مگر میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کی آنکھوں میں صاف گھبراہٹ اتر آئی، اور میرے دل نے بے اختیار گواہی دی کہ یہی وہ شاہ میر ہے جس کے نام پر میری زندگی کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، آج تو میں نے تمہارے منہ سے کسی اور مرد کا نام برداشت کر لیا ہے، لیکن اگر آئندہ تم نے کسی غیر مرد کا نام بھی لیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم میری منگ ہو اور اسی ہفتے ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی اور صفاقی تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے بے اختیار بابا کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا، وہ اس لمحے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہے تھے، اور یہی منظر مجھے اندر سے توڑ گیا۔ میں نے غصے سے شاہ میر کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں فیضان سے محبت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، اور وہی میری زندگی کا حصہ بنے گا۔ اس لیے اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ تم جیسے تنگ نظر اور جابر انسان کو مجھ جیسی شہر کی پڑھی لکھی لڑکی مل جائے گی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نے یہ بات غصے اور تیزی میں کہی تھی، اور اسی لمحے شاہ میر آگے بڑھا اور میرا بازو زور سے پکڑ لیا۔ پھر وہ دانت پیس کر بولا، میں بہت آسان لفظوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، آج کے بعد ایسی کوئی بات کہنے کی جرات بھی نہ کرنا، ورنہ یہ حویلی تمہارے لیے قید خانے سے بھی بدتر ثابت ہوگی۔ اپنی بیٹی سے کہہ دے کہ آئندہ اپنی زبان سے کسی غیر مرد کا نام نہ لے۔ شاہ میر جاتے جاتے میرے بابا کو اس انداز میں تنبیہ کر گیا تھا جیسے کوئی حکم سنا رہا ہو یا دھمکی دے رہا ہو، اور بابا بس خاموش کھڑے رہ گئے تھے، جیسے ان کے اندر سے بولنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی ہو۔ اس کے جاتے ہی میں نے بابا کو جھنجھوڑ دیا اور روتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟
آپ میرے وہ بابا تو نہیں جو شہر میں ہوتے تھے، آپ آخر کون ہیں؟ بابا میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ بولے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں آ کر میں اتنا کمزور پڑ جاؤں گا۔ مجھے لگا تھا میں ان سب زنجیروں سے آزاد ہو چکا ہوں جنہیں توڑ کر میں شہر گیا تھا، مگر یہ گاؤں، یہ حویلی، یہ رشتے اور یہ رسمیں سب ایک بار پھر مجھے جکڑ چکی ہیں۔ وہی رواج، وہی زمین جائیداد، وہی ضد اور وہی پرانے زخم ایک بار پھر میرے گلے کا ہار بن گئے ہیں۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولے، میری ماں نے مجھے قسم دی ہے کہ اگر میں نے اس بار ان کی بات نہ مانی تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ واقعی بہت بیمار ہیں، اسی لیے مجھے بلایا ہے۔ شاید انہیں پچھتاوا ہو رہا ہو کہ انہوں نے تمہاری ماں اور میرے ساتھ ظلم کیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں بلانے کے پیچھے ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب میں انہیں زبان دے چکا ہوں، اسی لیے بیٹی تم میری زبان کی لاج رکھ لو۔ شاہ میر برا لڑکا نہیں ہے، بس اس کے سامنے کسی اور کا نام نہ لینا۔ بابا کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے تھے، کیونکہ مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اس گھر میں نہ میری سنی جائے گی اور نہ ہی بابا کی۔ بابا، ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، میں نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا تھا، کیونکہ اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ بابا بھی اسی جال میں پوری طرح پھنس چکے ہیں۔ بابا نے نفی میں سر ہلایا اور تھکے ہوئے لہجے میں بولے، اب ہم واپس شہر نہیں جا سکتے۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے یہاں آنے کے بعد شہر والا گھر جلا دیا گیا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ دکان جسے میں نے برسوں کی محنت سے کھڑا کیا تھا، اسے بھی آگ لگا کر راکھ بنا دیا گیا ہے۔ اب شہر میں جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ بابا کے اس انکشاف نے میری روح تک کو لرزا دیا تھا، میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اس ایک لمحے میں مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ دادی نے یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں بلکہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ہمیں گاؤں بلانا، بیماری کا بہانہ، رشتے کا اعلان اور پھر شہر میں ہماری جڑیں کاٹ دینا، سب ایک مکمل منصوبہ تھا، اور بابا کو اس طرح گھیر لیا گیا تھا کہ اب ان کے پاس نہ پیچھے ہٹنے کا راستہ تھا اور نہ ہی مجھے بچانے کی طاقت۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ اس ایک ہفتے میں بابا اور میرے درمیان زیادہ کوئی بات نہ ہو سکی۔ میں نے اپنے بابا کو آہستہ آہستہ ٹوٹتے دیکھا، وہ جیسے اندر سے خالی ہو چکے تھے، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بیماری نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ میں ان کی حالت دیکھ کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اس قید میں وہ مجھ سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ انہی دنوں ایک شام میں نے اتفاقاً دادی اور چچی کی باتیں سن لی۔ دادی غرور سے کہہ رہی تھی کہ آج کے بعد کوئی اور یہ جرت نہیں کرے گا کہ ہمارے رواجوں کو توڑ کر یہاں سے باہر جانے کا سوچے، یہ مثال کافی ہے۔ ان کے لہجے میں فتح کا سا احساس تھا، اور اس ایک جملے نے میرے دل میں آخری امید بھی مار دی۔ پھر ایک ہفتے بعد مجھے دلہن بنا دیا گیا۔ نہ میرے آنسوؤں کی کوئی قیمت تھی، نہ میری خاموش چیخوں کی۔ میں صرف بابا کی حالت دیکھ کر خود کو سمجھا رہی تھی، اور اسی مجبوری کے تحت رخصت ہو کر شاہ میر کے کمرے تک پہنچ گئی۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، مگر وہ میرے لیے کسی قبر سے کم نہ تھا۔ جیسے ہی شاہ میر کمرے میں داخل ہوا، میرے اندر جمع سارا غصہ اور نفرت ایک دم پھٹ پڑی۔ میں نے سامنے رکھی چیزیں اٹھا کر توڑنا شروع کر دی اور چیخ کر کہا، خبردار جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی یا مجھ پر کوئی حق جتایا، یہ رشتہ زبردستی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور میں اسے دل سے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں فیضان سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر ایک بار پھر فیضان کا نام لیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ شاہ میر ٹوٹ جائے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ کر میری منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارے گا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا اور میں سنبھل بھی نہ سکوں گی۔ یہ ایک تھپڑ نہیں تھا، بلکہ میری ساری امیدوں، میرے خوابوں اور میری خودی پر پڑا ہوا وار تھا۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر میرا دوپٹہ زور سے کھینچا اور مجھ پر جھک کر دھڑکتے لہجے میں بولا، تم میری بیوی ہو اور آج کی رات مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ایک دبلی پتلی شہری لڑکی کھڑی تھی اور وہ ایک لمبا چوڑا مرد جو اپنی طاقت اور حاکمیت کے احساس کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پوری بے باکی اور آسانی کے ساتھ مجھ سے اپنا حق جتایا اور مجھے یہ واضح کر دیا کہ اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میری مرضی کی کوئی قیمت ہے، نہ میری خودی کی کوئی اہمیت۔ وہ ساری رات مجھے مسلتا رہا تھا، اور صبح جب میں شاور لے کر نکلی تو وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے بیٹھا تھا، جیسے میں اس کی انتقام کی بھینٹ چڑھنے والی کوئی مٹی کی مورت ہوں۔ میں نے اسے روکنا چاہا اور اپنے وجود پر موجود زخم دکھائے، لیکن اس وقت اسے کسی چیز کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر مجھے روند کر سو چکا تھا، اور میں روتے ہوئے پھر فریش ہو کر
کمرے سے باہر نکل آئی تھی کیونکہ مجھے اپنے بابا کو دیکھنا تھا۔ پچھلی رات ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میں بابا کے پاس گئی تو میری روح کانپ اٹھی کیونکہ میرے بابا بے سدھ پڑے تھے، وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میری تو ساری زندگی ہی اجڑ کر رہ گئی تھی، میری ہستی مٹ گئی تھی۔ اس کے بعد میری زندگی کا وہ خاموش آغاز ہوا تھا کہ جس کے بعد مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں خود کو شاہمیر کے آگے پیش کر دیتی، جیسا شاہمیر کی والدہ اور داتی کہتی میں وہی کرتی۔ دھیرے دھیرے میرے لیے زندگی کا مقصد بس ختم ہونے لگا تھا، لیکن پھر اچانک مجھ پر ایک راز کھلا جسے جان کر میں حیران رہ گئی۔ شاہمیر ایک پڑھا لکھا مرد تھا، وہ گاؤں میری شادی سے کچھ عرصہ قبل ہی آیا تھا اور ان کا ان ساری سیاستوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ دادی نے اسے میرے خلاف بھڑکایا تھا اور بتایا تھا کہ شہر میں میرے کئی مردوں سے تعلقات ہیں، اسی لیے بابا بہت پریشان ہیں اور مجھے گاؤں لے کر آئے ہیں تاکہ مجھے عزت کے ساتھ اس کی دلہن بنا سکیں۔ اس کی نظر میں ایک بد کردار لڑکی تھی، اسی لیے وہ مجھے آج تک روتا آیا تھا۔ یہ سچ میں نے اس وقت جانا جب چچی اور دادی آپس میں بات کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ شاہمیر برا نہیں ہے، اسے میرے حق میں برا کیا گیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ شاہمیر پر ساری سچائی کھولنے لگی تھی۔ اسے بتایا تھا کہ ہمیں کس طرح دھوکے سے بلوایا گیا، ہمارے شہر کے گھر کو آگ لگوائی گئی، صرف اس لیے کیونکہ بابا نے سالوں پہلے اپنی محبت کی شادی کی تھی۔ پہلے تو شاہمیر کو یقین نہیں آیا اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے خود میرے منہ سے فیضان کا نام سنا تھا، اسی لیے مجھے بد کردار سمجھا تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے اس پر سے سچائی کے پردے اٹھتے گئے۔ اس نے مجھ سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگ لی تھی۔ دادی بسترے مار پر پہنچ گئی تھی اور اس کی ماں گاؤں کے مسئلوں میں الجھ گئی تھی، جبکہ میں ہر وقت اپنے کمرے میں چپ چاپ رہتی تھی۔ پھر ایک دن شاہمیر نے خود مجھ سے کہا کہ اگر میں اس رشتے سے آزادی چاہتی ہوں تو وہ مجھے آزاد کرنے کو تیار ہے۔ شاید اسے اپنی ہر غلطی سمجھ آ گئی تھی، لیکن میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں رشتے سے آزادی نہیں چاہتی، بلکہ میں ان زنجیروں سے آزادی ضرور چاہتی ہوں۔ میرے ارد گرد جو بیڑیاں ہیں میں ان سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں گاؤں کی کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں، یہاں کی لڑکیوں کو تعلیم دینا چاہتی ہوں اور مردوں کو یہ شعور کہ ہر عورت اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ میری بات پر شاہمیر مسکرا دیا تھا۔ وہ خود پڑھا لکھا سمجھدار تھا، وہ خود بھی اپنے گاؤں میں تبدیلی چاہتا تھا، اسی لیے اس نے میرا ساتھ دیا۔ پھر دادی اس دنیا سے گزر گئی، اپنی ساری ضد اور انا سمیت۔ چاچی نے شروع میں تو میری اور شاہمیر کی مخالفت کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے اور شاہمیر نے گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینی شروع کی، لڑکیوں کو خود اعتمادی سکھائی اور لڑکوں کو شعور دیا کہ وہ عورت کی عزت اور آزادی کے رکھوالے بن سکیں۔ آج میں اور شاہمیر 2 بچوں کے ماں باپ ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پیروں میں گاؤں کی وہ بیڑیاں نہیں ڈالیں گے جو صدیوں سے یہاں کے بچوں کے حصے میں آئی ہیں۔